قرآن شریف کو صرف پڑھنے کا ثواب نہیں ہے بلکہ سننے کا ثواب بھی ہے، اور سمجھ کر پڑھنے کا ثواب تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھنا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کرنا بہت فضیلت ہے۔ سال بھر تو ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، رمضان مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو قرآن شریف سے بہت زیادہ نسبت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے، اس لیے اپنا تھوڑا وقت نکالے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ کل کی تفسیر میں ہم نے آیت الکرسی کے فضائل سماعت فرمائے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک قصہ ہم نے ملاحظہ فرمایا تھا، ایک اور قصہ ہم نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک ایک بستی کو اجاڑ دیا اور اس کو واپس زندہ کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو، یہ مکمل واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اب اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اسلام کا بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ اور ٹاپک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر خرچ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، کوئی کانسیپٹ نہیں، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، کسی بھی ریلیجن میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو غریبوں، یتیموں، بے سہاراؤں، تنگ دستوں، مقروضوں، مریضوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ثواب رکھا ہے بندہ اس کو مرنے کے بعد ہی پتہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنا، اللہ کے نام پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا، اس پر اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے، یہ ہم کو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سے 3 مضمون بیان فرمائے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسا انعام اور اجر عطا فرماتے اس کو بتا رہے ہیں۔ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک آیت اس کا ترجمہ اور ایکسپلین میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے، 1 روپیہ کوئی حیثیت ہے ہماری نگاہ میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 1 روپیہ اگر گر جائے تو ہم کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہے، 100 روپے گم جائے تو صدمہ ہوگا، پر 1 روپیہ گر جائے تو کوئی صدمہ ہوگا؟ کوئی صدمہ نہیں۔ 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہ کے اندر۔ اس 1 روپیے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا، غریبوں کو، یتیموں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کا ثواب اللہ کیسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ کسی بندے نے ایک دانے کو زمین میں ڈالا۔ دانہ ہوتا ہے نا، گیہوں کا دانہ، باجری کا دانہ، چاول کا دانہ، ایک دانے کو زمین میں ڈالا۔ اب زمین سے کیا ہوئی؟ ایک ڈالی نکلی۔ کیا نکلی؟ ایک پودا نکلا، پودا۔ اور اس وہ پودا جب بڑا ہوا تو اس کے اندر کتنی ڈالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی، مطلب ایک پودے میں 7 شاخیں نکلی، 7، اور ہر شاخ کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے۔ کتنے دانے پیدا ہوئے؟ 100 دانے۔ اب بات سمجھے، ایک دانہ کسان نے زمین میں ڈالا، کسان شیتکری ہوتا ہے نا، ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے کو 7 شاخیں نکلی، 7، اور ہر شاخ کے اندر کتنے دانے؟ 100 دانے۔ تو کیا حساب کیسا ہوا؟ ایک دانے کے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہوئے۔ کتنے دانے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ مثال سے بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے کہ بندوں کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ 1 روپیہ تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو گے، گویا کہ تم نے 700 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچہ کیے۔ سادی بات ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، مومن اور وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے کہ زیادہ خرچ کرتا ہے؟ بھائی زیادہ خرچ کرتا ہے نا۔
کم سے کم تم غریبوں کو 5 روپیہ دو گے، 10 روپیہ دو گے، 100 روپیہ دو گے، 1000 روپیہ دو گے، کم سے کم اتنا اس کو دیتے ہوئے اس کی ضرورت کی ہوئے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ پتہ یہ چلا 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر دے رہی ہے، مطلب ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں دے رہی ہے۔ پتہ آج اگر میں آپ کو کہوں کسی فقیر کو 1 روپیہ دو، آپ آسانی سے دے دوں گے۔ میں اگر آپ کو کہوں ایک فقیر کو 700 روپیہ دو، تم بولے گے مجھ سے پاگل ہو گئے، 700 روپے فقیر کو دینے کا، ارے اتنی میری دن بھری کمائی بھی نہیں ہے۔ سوال آئیں گا نا دل کے اندر، دماغ کے اندر۔ پتہ یہ چلا 1 روپیہ صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دے رہے ہیں۔ ایسا قانون اور ایسا نیم آپ کو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا، یہ صرف اسلام کی خاصیت ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اسلام کے ایمان کے ماننے والوں کو نوازیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ایک قاعدہ یہ بیان کر دیا۔ اب خرچ کرنا، خرچ کس پر کیا جائے اور خرچ کس نیت سے کیا جائے، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 2 خرچ کن لوگوں پر کرنا، تم غریبوں پہ میں نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو دے رہے ہو جو غریب نہیں، تو آپ کا نہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا اور نہ آپ کا صدقہ کرنا صدقہ کہلائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے غریبوں کی چھان بین کر کے کیا دو، صدقہ دو، کہ ایسا نہ ہو جائے کوئی بندہ بہروپیہ بن کر آئے اور اپنے آپ کو غریب ظاہر کرے، حالانکہ وہ غریب نہیں، وہ امیر ہے، بہت مال ہے اس کے پاس۔ آپ اگر اپنا پیسہ اس کو دوں گے تو آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ کیا بہت تحقیق کریے، کیا کرو، اپنے مال کو صدقہ کرو۔ نمبر 3 صدقہ کرنے میں تمہاری نیت کیا ہو۔ اگلی آیت میں اس کو اللہ بیان فرما رہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ احسان جتلانا اللہ کو بالکل ناپسند، بالکل ناپسند ہے۔ دیا اللہ کے لیے دیا، بس بھول جا۔ جس کو دیا اس کو بار بار بول کر بتانا کہ میں نے دیا، اتنا ہم دیتے تم کو، اور اتنا دینے کے بعد بھی تمہارا ایسا ہے، کیوں احسان جتلا رہے ہو؟ دے دیا اللہ کے لیے دے دیا، ختم کرو۔ اپنے دل کے اندر احسان جتلانے کی بالکل نیت نہ ہو اور احسان بالکل نہ جتلاؤ، اور احسان جتلانے والوں کا آگے کیا حال ہوگا اللہ اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر جو خرچ کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتلاتے، ولا اذى، اور تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تکلیف دینے کا مطلب کیا؟ دھتکارنا، سامنے والوں کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، یا میں تیرے سے بھاری، تو فقیر ہے، تو بھکاری ہے، میں تیرے سے بھاری ہوں۔ دل میں یہ نیت بھی نہیں آنا، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ منگنے والے سے میں بہتر ہوں، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ علماء نے اس کی تشریح کی تو 2 باتیں، ایک دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ میرے سے گھٹیا ہے، اس کے کپڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں، گندے میلے کچیلے ہیں، اور کئی دن سے نہایا ہوا نہیں ہے بہرحال، تو ایک حقارت اس کی دل میں نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اوپر صدقہ خرچ کر کے جتلائے نہ۔ تو ان کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے لہم اجر عند ربہم، ایسے لوگوں کا ایک مخصوص اللہ تعالیٰ یہاں پر ثواب اور انعام ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل قیامت کے دن ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات بول دینا، بھلی بات بول دینا، اچھی بات کرنا، اچھا رپلائی کرنا، اچھا جواب دینا، یہ بہتر ہے کسی کو صدقہ دے کر جتلانے سے۔ بھلے مطلب کیا؟ بھلے سے تم کسی کو کچھ نہ دو اور اس کو روانہ کر دو، بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں بعد میں دوں، روانہ کر دو اس کو، یہ بہتر ہے۔ کس سے؟ کہ بھائی کسی کو تم دے رہے اور اس کو کیا کر رہے؟ احسان جتلا رہے۔ دے کر احسان جتلانے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ مت دو اور ایک میٹھی بات بول دو اس کو، ایک میٹھا رپلائی اس کو دے دو، بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بعد میں آنا، میں دے دوں گا، پیار سے، محبت سے۔ تو یہ پیار محبت سے بولنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو وہ ایسا جتلا کر دے رہا ہے۔ آگے اللہ فرما دے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے سے بے نیاز ہے، تمہارے صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ کیسے غنی ہے؟ میں کل کی تفسیر میں بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمہارے روپیوں پیسوں کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں سے غریبوں کی امداد کر رہے ہیں اور اس کا ثواب خود اللہ اپنے خزانے میں سے تم کو دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور فقیروں کو حقیر غلیظ سمجھ کر برباد مت کرو۔
ڈائریکٹ حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اپنے صدقے زکوٰۃ کو احسان جتلا کر اور غریبوں اور فقیروں کو حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر اپنے صدقے اور خیرات کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ 1 روپے کی جو 700 روپے تم کو مل رہے ہیں نا، ایک نیکی کی 700 نیکیاں مل رہی، اس 700 نیکی کو برباد نہ کرو۔ اگر تم نے احسان جتلا دیا اور حقیر سمجھ لیا سامنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ وہ 700 نیکیاں تم کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بندہ مال خرچ کرے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، میں سیٹ، میں پٹھان، میں خان، اور میں خرچ کروں گا تو لوگ میری واہواہی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ واہواہی۔ پتہ چلا احسان جتلانا اور کسی کو حقیر سمجھنا اسی طرح سے ایک اور برائی ہے، دکھلاوا، ریاکاری، نمود، شہرت، فیمس ہونے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ پیسہ دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیسہ بھی قبول نہیں ہے، اس کے اوپر تم کو 1 روپے کی 700 نیکیاں نہیں ملنے والی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال سے بیان فرما رہے۔ کیا ضرورت اللہ کو دیکھو مثال بیان کرنے کی۔ ایک بچے کو ہم مثال سے بات سمجھاتے ہیں نا، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مثال سے ایک بات سمجھا رہے۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، جو بندہ صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے یا سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی مثال، اس کا ایگزامپل کیسا ہے؟ گویا کہ کسی بندے نے ایک چبوترا ہوتا ہے نا، پہاڑ کا ایک ٹیلا ہوتا ہے پتھر کا، اس کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی ہے۔ کیا جمی ہوئی ہے؟ پتھر ہے، پتھر کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی ہے، اور اس نے کیا کر دیا؟ وہاں جا کر ایک دانہ ڈال دیا اس میں، اور غمان کیا کر رہا ہے کہ یہاں سے کیا نکلے گا؟ جھاڑ اگے گا۔ کیا اگے گا؟ جھاڑ کا اگنے والا بھائی کھیت میں جہاں مکمل زمین ہوتی ہے وہاں اگنے والا نا، تو مکمل زمین وہ ہے جو کھیتوں میں ہوتی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر جو دھول جو جم جاتی ہے، مٹی جم جاتی ہے، وہاں پر کوئی کھیتی کرتا ہے؟ بیوقوفی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جو بندہ صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ٹیلا ہے، اس کے اوپر گرد غبار جمع ہوا ہے، وہاں پر وہ بیج ڈال رہا ہے، اور یہ گمان کر رہا ہے کہ یہاں سے کیا آئے گا؟ پودا اگے گا، اور یہاں سے کھیتی اگیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک بارش آتی ہے، اور بارش کیا کرتی ہے؟ پتھر کے اوپر دھول مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ تم اگر احسان جتلا کر، ریاکاری کر کسی کو حقیر جان کر صدقہ دو گے نا، تو تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی بندے نے پتھر کے اوپر کیا کرا؟ بیج ڈال کر یہ گمان کیا کہ یہاں سے پودا اگے گا، تو وہاں سے جیسے پودا نہیں اگتا ہے، اس طرح سے تمہارے صدقے کا بینیفٹ تم کو نہیں ملنے والا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو صدقہ کیا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور 1-2 مثال سے بیان فرما رہے ہیں، اس مثال کو بھی سمجھ لے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جانوں کو اللہ کے حکم کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک باغیچہ، ایک کیا ہے؟ باغیچہ ہے۔ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، بارش اس باغ کے اوپر گری اور اس باغ میں سے ڈبل پھل نکلے، دگنے پھل نکلے، مطلب جہاں 200 آم نکلنے وہاں 400 آم نکل آئے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اس باغ کی حالت ایسی ہے کہ اس کو بارش نہ بھی ملے، تھوڑا سا پانی بھی اگر اس کو مل جائے نا تو اس سے کیا نکل آتا ہے؟ پھل نکل آتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس کی پوری خبر گیری رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتلا رہے ہیں کہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر تم صدقہ اور خیرات کرو گے تو تمہاری مثال اس باغیچے کی طرح ہے جس کے پھل سال میں 1 بار نہیں بلکہ 2 بار آتے ہیں یا دگنے آتے ہیں، سال میں 2 بار آتے ہیں یا دگنے آتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو اس کا بینیفٹ زیادہ ہی ملے گا، 2 گنا 4 گنا 70 گنا بڑھ کر ہی ملے گا۔ آگے چلتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس پاک مال میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو غلہ نکلتا ہے نا اس سے بھی کیا کرو؟ تم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات بیان فرما رہے ہیں کہ صدقہ وہی قابل قبول ہوگا جو تمہاری حلال کمائی سے ہوگا۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے، یہ تیسرا قاعدہ بیان کرے، جو تمہاری حلال کمائی سے صدقہ دوں گے اس کا 1 روپے کا 700 روپیہ ملنے والا، 1 نیکی پر 700 نیکی ملنے والی۔ حرام کمائی سے کمائے ہوئے مال سے اگر تم صدقہ کرو گے، لاکھوں اور کروڑوں میں بھی صدقہ کرو گے تو 1 نیکی 1 ثواب بھی اس کے اوپر نہیں ملنے والا۔ آگے چلتے ہیں۔
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ایک اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرمائے اس آیت کے اندر. اس قاعدے کو آپ سمجھ لیں. اور ہوتا ہے ہمارے یہاں پر یہ چیز بہت کیا ہے مشہور ہے کہ لوگ اس چیز کو اس نظریے کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے فقیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانے سے روک دیے گئے اور وہ زمین کے اندر مطلب مارکیٹ میں کمانے کی طاقت نہیں رکھتے, روپیہ پیسہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے, ضعیف ہے, غریب ہے, یا ان کے پاس اسباب نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور جاہل آدمی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو امیر سمجھتا ہے. مطلب ہے یہ بندہ ہے, ایک مثال, میں میری مثال دوں, میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں, تو میرے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے اور نہ مانگنے کی وجہ سے امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فقیر نہیں ہوں, میں ضرورت مند نہیں ہوں, اور مجھے دیتے بھی نہیں. اب بات سمجھ رہے؟ آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو شرم کے مارے, غیرت کے مارے مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے, گھر میں فقر فاقے ہوتے رہتے ہیں, مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کیوں؟ مارے شرم کے, مارے غیرت کے. عزت دار لوگ ہوتے, کیا ہوتے؟ عزت دار لوگ ہوتے. ایسے لوگوں کو دینا بڑی نیکی ہے. اللہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ ایک تو فقیر ہو جو تمہارے دروازے پر آ کے مانگ رہا, اور ایک ایسا فقیر جو تمہارے پڑوس میں ہے, تمہارے محلے میں ہے, تمہارے رشتہ دار میں ہے, تمہاری گلی میں ہے, تمہاری بستی میں, جو گھر سے باہر مانگتا نہیں ہے, نکلتا نہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, لیکن اس کی حالت خراب ہے, ایسے لوگوں کی تحقیق کر ان کو لے جا کر دینا, یہ اس سے بڑی نیکی. یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی نیکی. ایک تو اس میں شرم اور غیرت کہ وہ مانگ رہا نہیں. اللہ کے نبی نے مانگنے سے منع فرمایا ہے کہ سوال ذلت کا سبب ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے مانگ نہیں رہا ہے. تو اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے, کماتے ہوں گے, امیر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں, یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. اللہ نے کتنا بہترین جملہ بیان فرمایا, لا یسألون الناس الحافا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے لپک کر سوال نہیں کرتے. الحاف لحاف کو کہتے ہیں, اور لحاف کہتے ہیں بلینکٹ کو, چادر کو, اور بلینکٹ اور چادر کو بدن کے اوپر لپیٹا جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے لحاف کی کہ یہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دینا مانگنے والوں کو دینے سے زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے. جو لوگ تمہارے دروازے پر آن کے مانگ رہے, ان کو دینے سے زیادہ ثواب ان لوگوں کو دینا ہے جو مانگتے نہیں, اپنے گھروں کے اندر فقر و فاقہ کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو چھان بین کر کے تحقیق کر ان کے گھروں تک پہنچنا اور ان کے گھروں تک پہنچانا. آپ نے سیرت کے اندر دیکھا ہوگا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ, عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ, رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے اور ایسے گھروں کو تلاش کرتے تھے جو گھر مستحق ہے اور مانگتے نہیں ہیں. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا. آج ہمارے وہاں سے یہ چیز ختم ہو گئی. ایک بندہ مست دکھ رہا ہے, اچھا کپڑا ہے, اچھا لباس ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, پر اس کے اندر کی حالت کیا ہے معلوم نہیں. علماء نے لکھا ہے کوئی فقیر اگر اچھا لباس پہنے, اچھی حالت میں رہے, تو اس سے اس کو نہ دینا لازم نہیں آتا, اس کا فقر ختم نہیں ہو جاتا. مطلب یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی فقیر اچھا رہ رہا ہے, اچھے کپڑے پہن رہا ہے, اچھی چپل پہن رہا ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے, تو اس سے تم یہ مت سمجھو کہ وہ فقیر نہیں ہے, اس کو بھی دو. اور آج ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے, ہم جب فقیروں کو دیکھتے ہیں, غریبوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا پہن رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, جو ہے اس کو تو بہت مل رہا ہوگا, تب تو اتنے بھاری کپڑے پہنا, ارے اس کو تو بہت مل رہا ہوگا, تب تو گاڑی پھیرا. نہیں, اس نے روپیہ پائی ہو سکتا ہے, اس نے پائی جمع کر کے وہ کپڑے لیا ہوگا اور پہن رہا ہوگا, اور اس کے اندر کی حالت تم کو کیا معلوم. اس کے حالات کی تحقیق کرو اور اس کو بھی دو. ایسے لوگوں کو دینا بھی کیا ہے, اجر اور ثواب کا کیا ہے, باعث ہے. دیکھیے یہ مکمل 2 رکوع ہے. اس 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف فقیروں کو دینے کا, صدقہ اور خیرات کرنے کا پورا اسلام کا جو نظام تھا بیان کر دیا. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ فقیروں غریبوں کی خدمت کرنا اور ان کو دینا, یہ اسلام کے علاوہ کسی دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. یہ صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ غریبوں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 700 نیکی تک بڑھا کر ثواب دیتے ہیں.
اب یہ تو ہو گیا صدقہ و خیرات کرنا. اب اس کا اگلا پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے احکامات بیان فرما رہے, پورا سود کے احکامات. ہم نے شراب کے احکامات سنے, اللہ نے شراب کو کیسے حرام کیا, شراب کی برائی کو بیان کیا, پھر دھیرے دھیرے اس کو حرام کیا. اب سود کے اوپر آئیے. جس طرح سے عرب قبائل کے اندر شراب کے لوگ عادی تھے, اس طرح سے عرب قبائل کے اندر لوگ سود کے بھی عادی تھے, سودی معاملات کیا کرتے تھے, اور عجیب و غریب معاملات سود کے ان کے ہوا کرتے تھے. 3 چیزیں عربوں کے اندر کیا تھی, بہت غالب تھی. نمبر 1 جنگ و جدال, جھگڑالو قوم, جنگ و جدال, باریک باریک باتوں کے اوپر 100 سال تک لڑتے تھے. نمبر 2 شراب, 100 سال پرانی شراب جمع کر کے رکھتے تھے, 50 سال پرانی شراب جمع کر کے رکھتے تھے, اور جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا بڑا رئیس زیادہ مانا جاتا تھا, قوم کا سردار مانا جاتا تھا. نمبر 3 یہ ربا یعنی کہ سود, بڑے بڑے سود کے معاملے یہ لوگ کیا کرتے تھے, اور جو جتنا بڑا ساہوکار ہوتا تھا, جتنا بڑا سود خور ہوتا تھا, اس کو معاشرے کا قبیلے کے اندر اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ اس کو برتری حاصل تھی. اب کیا اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سود خور کی آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کو بیان فرمایا. کیا انجام ہے آخرت میں اس کا؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جیسے کھڑے ہونا ویسے کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ کھڑے ہوں گے ایسے جیسا کہ کسی کو کوئی خبتی ہو گیا ہو, یا کسی کو جن یا بھوت لپٹ گیا ہو. اب اپنے یہاں پر لوگوں نے تم نے دیکھا ہوگا جس کے آنکھ میں جنات آ جاتا ہے, جس کے اندر بھوت آ جاتا ہے, بابا لوگ آ جاتے ہیں, اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ٹکتا ہے ایک جگہ کے اوپر, اچھل کود کرے گا, ہنسے گا, چلائے گا, اڑیاں مارے گا, نوٹنگی کرے گا, کچھ بھی اڑچالے کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور کی قیامت میں یہ علامت ہوں گی کہ جیسا کسی کے اندر جنات آ جاتا ہے, بھوت آ جاتا ہے, پریت آ جاتا ہے نا, تو کیسے ایڑے چھالے کرتا ہے, یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہو کے وہ ایڑے چھالے کرتا ہے, کبھی کبھی ہنسے گا, چلائے گا, مارے گا, اچھل کود کرے گا, یہ کرے گا. کل قیامت کے دن سود خور لوگ اسی طرح حرکتیں کریں گے, اور ان کی اس حرکت کو دیکھ کر لوگ ان کو پہچانے گا, یہ تو سود خور ہے, یہ تو سود خور ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سود خوروں کو یہ سزا کیوں دے رہے؟ اسلام کے اندر گناہ کی سزا بھی گناہ کی مناسبت سے ہوتی ہے. یہاں پر سود خانی کی سزا کو اللہ تعالیٰ بالکل پاگل پن سے دے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, سود کھانے والا جب سود کھاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک طرح کی بے عقلی آتی ہے. بے عقلی کیا؟ یہ ایک عقل کے خلاف چیز ہے. کسی کے اوپر ظلم کرنا, کسی کو ادھار پیسے دینا, 500 روپے اور 600 روپے لینا, یہ اس پر ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی. اور جب ظلم سے جب 100 روپے جب ایکسٹرا جب لے رہا ہے وہ سود کے, تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, وہ اندر سے خوش ہوتا ہے, مچلتا ہے, یار میں نے 500 دیا تھا, 500 کے 600 آئے, 1000 دیا تھا, 1000 کے کتنے آئے, اندر سے مچلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کم عقلی, بے عقلی, اور جو اندر سے جو مچلنا ہوتا ہے نا اس کا, جیسے بھائی کسی کو پروفٹ کے کاروبار میں پروفٹ ہوتا ہے نا, وہ اندر سے خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوش. تو یہ سود خور بھی جب اس کو سود ملتا ہے نا تو اندر سے خوش ہوتا ہے, پر اس کی خوشی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے, حرام کے راستے سے. تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کے اوپر قیامت دن ظاہر کر دیں گے. اور جس طرح سے خبتی لوگ اور جس کو شیطان جنات لپٹ جاتے ہیں وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا, اس طرح سے یہ لوگ وہاں کل قیامت دن ایسی حرکت کریں گے. لیکن اس پر اکتفا نہیں, اس کے آگے بھی اللہ نے ان کے اور عذاب رکھے ہیں, اس کا تذکرہ آگے آئیں گے. آگے دیکھیے اب انہوں نے کیا کیا. جیسا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سود, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انما البیع مثل الربا. ارے یہ سود تو بزنس کی طرح ہے. ارے بھائی بزنس میں کیا ہوتا ہے, بھائی 2 روپے کی چیز میں 3 روپے میں بیچ رہا ہوں, بیچ سکتا ہوں نا. ابے کپڑے والے کیا کرتے ہیں, 100 روپے میٹر کا کپڑا 120 روپے میٹر میں بیچتے. ایک ایپل والا, فروٹ والے, ہم دیکھ رہے بازار کے اندر فروٹ لیتے ہیں 15 روپے کلو, 20 روپے کلو سے خرید ہی کرتے, 30-40 روپے کلو سے بیچتے. تو انہوں نے کیا کہا, جیسی تجارت ویسا سود, جیسی تجارت ویسا سود. اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ ایک تو ہم نے منع کیا, اس پر رک جانا چاہیے, تو ہم سے سوال کر کے ہم کو جواب دے رہے ہو کہ یہ سود تو تجارت کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں, اور مخلوق کے لیے کون سی چیز نفع کی ہے, کون سی چیز ضرر کی ہے, نقصان کی, یہ اللہ جانتے ہیں.
انسان کے حق میں کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی نقصان کی ہے، اللہ جانتے۔ اب جیسے کہ بھائی شادی اور زنا کے اندر یہ وہی چیز ہوتی ہے جو شادی کے اندر ہوتی ہے، لیکن شادی کر کے یہ چیز کرو گے تو حلال اور بنا شادی کرو گے تو حرام۔ تو بیچ میں جو ذریعہ اللہ نے کیا بنایا، نکاح بنایا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے بنایا کہ بندہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف آئے، اللہ کے حکم سے آئے۔ وجہ دیکھا جائے تو وہ چیز کے اندر فرق کچھ نہیں ہے، حرام کھانا اور حلال کھانا۔ میرے پاس دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دو ٹائپ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، سیم کھانا ہے۔ جیسے میں بریانی لے لو، بریانی میرے پاس رکھی ہوئی 2 پلیٹ، ایک پلیٹ حرام کی ہے، ایک پلیٹ حلال کی ہے، دونوں کا ٹیسٹ مزہ سیم ہے۔ ارے بھائی ہے کیا نہیں؟ دونوں میں چکن ہے اور دونوں میں وہی مسالہ گرا ہے جو مسالہ بریانی میں ڈالا جاتا ہے، بات سمجھ لو، دونوں سیم ہیں، دونوں کیا ہے، سیم ہے۔ لیکن کون سا میرے لیے حلال ہے، کون سا میرے لیے حرام ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ بتا رہے ہیں، یہ شریعت بتا رہی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اسی طرح سے نفع تجارت سے بھی آ رہا ہے، نفع سود سے بھی آ رہا ہے، لیکن کون سا نفع حلال ہے اور کون سا نفع حرام ہے، دکھنے میں دونوں سیم نظر آ رہے ہیں، لیکن شریعت اللہ رسول مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ زنا میں بھی وہی ہو رہا ہے اور عورت سے ہم مستری وہی چیز ہو رہی ہے، پر اللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ حلال طریقہ کون سا ہے اور حرام طریقہ کون سا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس چیز کے اندر انسان کے لیے نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے اللہ روکے ہم کو اس سے کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک قدم بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چالو کر دی، ارے جیسی تجارت، جیسا بزنس ویسا سودی کاروبار۔ آگے چلے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار عظیم، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اور نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود تمہارے پاس تھا اس کو چھوڑ دو۔ کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک واقعہ سمجھیے، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ثقیف اور ایک تھا قبیلہ بنو مخزوم، 2 قبیلے تھے۔ ان 2 قبیلوں میں جو بنو مخزوم تھے وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور بنو ثقیف جو تھے وہ کیا تھے؟ کافر رہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کریں گے، تم تمہارے دین پر اور ہم ہمارے دین کے اوپر۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں قبیلوں میں آپس میں کیا تھے؟ ان کے کاروباری ریلیشن تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سود دیا ہوا تھا، ایک دوسرے کو سود دیا ہوا تھا۔ مطلب ان کے کچھ لوگوں نے اس قبیلے والوں کو سود پہ رقم دی ہوئی تھی اور اس قبیلے والوں نے اس قبیلے والوں کو سود پر رقم دی ہوئی تھی۔ اب جیسا حکم آیا تو بنو مخزوم جو اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیے، اب ہم تمہاری سودی رقم واپس نہیں کریں گے، تمہارا جو مدل مال تھا، رأس المال، وہی تم کو ملے گا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے اعتراض یہ آیا کہ بھائی مسلمان تم ہوئے اور سود اسلام میں حرام ہوا، ہمارے لیے کون سا حرام ہوا؟ تو ہم پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا جو ہے ہم کو دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک کام کرو، تمہارے اوپر جو سود ہے وہ بھی مسلمان تم کو معاف کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اور مسلمانوں کے ذمے جو تمہارا سود ہے تم سے معاف کر دو۔ حساب کیا؟ برابر، حساب کیا؟ برابر۔ اور اللہ کے نبی کے جو چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس نے کافروں کو بہت ہزاروں کے اندر سود کے اوپر رقم دی ہوئی تھی، ہزاروں میں تھی وہ، درہم و دینار کے اندر، اور بڑے تاجر تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کیا کیا، جیسی یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سود سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، اور جو سود ہے تمہارا اس کو چھوڑ دو اور اپنی مدل رقم کیا کر لو، لے لو۔ تو حضرت عباس نے اعلان کر دیا کہ میں نے جن لوگوں کو رقم دیا ہے سود پر ان تمام کا سود معاف ہے، صرف مجھے کیا کرو، مدل مال دو۔ جیسے میں سب کو دو ہزار روپے دیا ہو میں نے، ٹھیک ہے، 20 لوگوں کو 2,000 روپے دیا ہو، اب 2,000 کے اوپر 500 روپے کیا رکھا تھا میں نے، سود رکھا تھا، یہ 500 کی رقم تم کو معاف ہے، صرف 2,000 روپے کیا کر دو، میرے کو ادا کر دو۔ اب یہ صورت آنے کے بعد بھی کافروں کو ہضم نہیں ہوئی، کافر بول رہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارا دھرم، تمہارا ریلیجن، تمہارا قاعدہ، تمہارے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، پر ہم تو تمہارے اسلام کو نہیں مانتے، تمہاری شریعت، تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، تو ہمارا سود کیوں معاف ہونا چاہیے؟ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، پھر کیا ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا، اسلام کا یہ قانون ہے، جب مسلمان لوگ تمہارا سود چھوڑ رہے ہیں تو تمہارے اوپر بھی لازمی ہے کہ تم مسلمانوں کا سود کیا کر دو،
چھوڑ دو، اور جو رأس المال ہوتا ہے، جو مدل مال ہوتا ہے، اس مدل مال کے اوپر تم کیا ہو جاؤ، اتفاق کر لو کہ تمہارا جو مدل مال ہے مسلمان تم سے وہی مدل مال رہیں گے، سود نہیں لیں گے، اور مسلمانوں کے ذمے تمہارا جو مال ہے، ادھاری کا جو مال ہے، تم بھی مدل مال لے لو اور سود کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اس میں تمہاری قوم کا بھی بھلا ہے اور ہماری قوم کا بھی کیا ہے، بھلا ہے۔ بھائی بصورت دیگر اگر تم یہ مطالبہ کرو گے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم تو سود لے کر رہیں گے، تو یہ ہونے والا نہیں، اس پر مسلمان راضی ہونے والے نہیں۔ پھر ہوا بھی یہ کہ ان لوگوں نے، کافروں نے بھی کیا کر دیا، سود کی رقم کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے ان کی سود کی رقم کو چھوڑ دیا، اور دونوں پارٹی نے اپنے اپنے مدل مال جو تھا اس کے اوپر کیا ہو گئے، راضی ہو گئے۔ وہ کب ہوا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ ضرور ما بقی من الربا، اور جو بچا کچا جو سود ہے اس کو بھی کیا کر دو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ یہاں تک اللہ نے سمجھا دیا۔ اب نہ ماننے والوں پر کیا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی طرف سے تم کو اعلان جنگ ہے۔ لکھا ہے علماء نے، سود خور کو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اعلان جنگ کیا ہے، جب بندہ کسی بندے کو للکارتا ہے نا جنگ کے لیے، تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد اس کی جان کو ختم کر دینا، دوسرا مقصد ہوتا ہے اس کے مال کو ہڑپ کر لینا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو جنگ کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی میں گردن اڑا دوں اور اس کا سارا مال کیا کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ تو جو بندہ سود کے اوپر ٹکا رہتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رسول کا اعلان جنگ مطلب کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جان بھی لے لیں گے اور اس کا مال بھی لے لیں گے۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ گزر، انہوں نے لکھا ہے جو سود خور ہوتے ہیں، تجربہ کیا گیا 50 سے 40 سال کے درمیان میں ان کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ سمٹ کر کم ہو کر آتا ہے نا، آخر میں وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ لو، جو لوگ ساہوکار ہیں، جو لوگ سودی دھندے کرتے ہیں، جو لوگ سود خور ہے، سود کے اوپر لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، آج سے کچھ سالوں پہلے وہ کہاں تھے اور آج وہ کہاں پر ہیں، اور آج کے بعد سے لے کے آگے بھی ان کے اوپر آپ نظر رکھو، جو سود کے علی اعلان کاروبار کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر بھی، آپ دیکھ لینا آج سے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، حضرت معمر رضی اللہ عنہ 40 سال کا وقفہ بتایا، 40 سال میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لینا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، لیکن اصل سود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اور یہی کیا ہے، مسلمانوں اور کیا ہے، ایمان ہے۔ اگلی اور آیتوں کے اندر سود کا مکمل تذکرہ آنے والا ہے، یا پہلی مرتبہ آیا، اس سے میں نے آپ کو صحیح تشریح کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ اس لیے ارادہ کرے اپنے دل کے اندر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی آیت ہے، میں نے حدیثیں نہیں بیان کی، حدیثوں کے اندر آتا ہے، ایک نہیں بیشتر حدیثیں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود خور، سود لینے والا، سود کی طرف رہنمائی کرنے والا، سود کو لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 2، اللہ نے فرماتے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، اس میں سے ایک چیز سود کا کھانا ہے۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، سود کھانے والا، یہ بھی کیا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سود کھانے والا، سود کا گناہ اتنا بدتر ہے جیسے کوئی 36 مرتبہ اپنی ماں سے کیا کرے، زنا کرے۔ اور بھی بہت، اللہ کے نبی جب معراج کے اندر تشریف لے گئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا جب جہنم کے اوپر سے گزر ہوا، فرشتوں جب اللہ کے نبی کو جہنم کی جب مشاہدہ کرایا، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک نہر ہے، خون کی نہر، اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایک بندہ باہر کو کھڑا ہوا ہے۔ جو بندہ باہر کو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے، اور جو اندر کھڑا ہوا ہے خون کی نہر میں، وہ جب باہر کو آنا چاہتا ہے تو وہ باہر والا جو بندہ ہے نا، وہ بڑا پتھر اس کے سر پر ڈالتا ہے، اس کے سر کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں، اس کا سر کیا ہو جاتا ہے، بالکل پھٹ جاتا ہے، 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے واپس جڑتا ہے، واپس وہ گر جاتا ہے جا کر کا خون کے اندر، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا سر واپس سے جڑتا ہے، پھر وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، باہر والا وہی پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالتا ہے، اس کا سر واپس سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ تمہاری قوم کے، تمہاری امت کے سود خور لوگ ہیں کہ قیامت تک ان کو ایسا ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں جس کے اندر سود کی برائی اور سود کی قباحت آئی ہے، کہ جتنا ہو سکے
سود سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ آپ کے اطراف میں ہے، چاہے چھوٹا سود ہو چاہے بڑا سود ہو، چاہے بچت گڑھ کا سود ہو، چاہے یہ نیلاؤ کی رسی والا سود ہو یا کسی بھی اعتبار کا سود ہو، ہر سود سے کیا کرنا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اب سود کا بات آئی گئی، اور ایک دو مسئلے آپ کو بیان کر دوں جو اپنے شہر کے اندر بہت زیادہ کیا ہے ابتلاء عام ہے۔ اس کے اندر کسی بندے نے کسی کو کوئی رقم دی ہے، 2-5 لاکھ روپے دیے ہیں، ادھار دیے ہیں، اب وہ وقت پر دے نہیں رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ حوالے کے طور پر اپنی کوئی قیمتی چیز دے دیتا ہے۔ جیسے میں ہے، آپ کا میرے ذمے 2 لاکھ روپے قرض ہے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو رمضان شروع ہونے سے پہلے دے دوں گا، اب میں دے نہیں پایا، پر میرے پاس میری ایک گاڑی ہے، کیا ہے؟ موٹر سائیکل بولو یا کار بولو، وہ گاڑی میں نے کیا بولا؟ جب تک میں تم کو 2 لاکھ روپے نہیں دیتا تب تک یہ گاڑی تمہارے پاس رہن گروی رکھی ہوئی ہے۔ کیا رکھی ہوئی؟ گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ میری گاڑی کو دن رات چلا رہے ہو اور میری گاڑی سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ گروی چیز کوئی تمہارے پاس اگر رکھ دے بطور امانت کے کہ قرضہ وصول ہونے کے بعد یہ ہم کو واپس دینا، اس چیز سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ علماء نے لکھا، حدیث کے اندر آتا ہے، جس بندے سے تم کو قرضہ لینا ہو نا، اس کی چائے پینے سے بھی بچو، اس کی چائے پینے سے ہی بچو، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے قرض میں ڈھیل اور مدت کے بڑھانے کے لیے تم کو چائے پلا کر مالی کر رہا ہوں گا، متاثر امپریس کر رہا ہوں گا کہ یہ بندہ۔ تو کیا کہا؟ چائے، میں تو چائے بول رہا ہوں، دعوت جو آپ کا مقروض ہے اس کی دعوت قبول کرنے سے بچو، یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ کوئی بندہ تمہاری رقم دے نہیں رہا ہے، اس نے اپنی کوئی قیمتی چیز دے دی بھائی بطور حوالے کے، بھائی یہ چیز رکھ، جب میں تیری رقم دوں گا یہ چیز مجھے واپس کر دینا، تو وہ چیز جب تک تمہارے پاس رہیں گی بطور امانت کے ہے، اس میں تم بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ آج گاؤں کے اندر بہت لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب گاؤں میں ایسا ہو رہا ہے، کسی کو 1-2 لاکھ روپے کسی سے لینے ہیں پر رقم کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، سامنے والا سینے پر آ کر بیٹھا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اپنی کوئی قیمتی بھائی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، کار ہے، بھائی لے لے اور جا تیرے پاس رکھ بطور حوالہ کہ جب میرے پاس رقم آئیں گی تو میں دے دوں گا، اور کیا کرتے؟ دن رات گاڑیاں گھماتے رہتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے بالکل حرام۔ یہ بھی سود ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سود کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس کے علاوہ ایثار، ہم کیا اس کو شریعت میں بیعانہ بولتی ہے، ہم لوگ اس کو ایثار بولتے ہیں۔ اب جو لوگ یہاں پر ڈیلنگ وغیرہ کرتے ہیں زمینوں کی، گاڑیوں کی، اس کی، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایثار ہوتا کیا ہے؟ جب سودا ہوتا ہے نا تو بندہ ایثار دیتا ہے، اور کیا بولتا ہے؟ جب میں پوری رقم جب سودا مطلب پورا ہو جائے گا تو میں اگلی رقم کیا کر دوں گا؟ دے دوں گا۔ اور ایثار بولتے ٹوکن، کہ بھائی میں نے اس چیز کا سودا تو اس سے کر لیا، اب تو یہ کسی اور کو نہ بیچ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز مجھے پسند آ گئی، اب تو یہ کسی اور کو نہ بیچ، یہی مقصد ہوتا ہے نا، اس لیے ٹوکن دیتے 1000-2000 روپے۔ لیکن اگر وہ چیز وہ خرید نہیں پایا تو وہ ٹوکن کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایثار کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوڑنے والا چھوڑ دیتا ہے اور لینے والا زبردستی لیتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے سود کے زمرے میں داخل کیا ہے کہ جب تمہارا سودا کینسل ہو گیا تو رقم تم کو واپس کرنا ہے۔ ایثار کی رقم چاہے تم 500 روپے لو یا 5000 روپے لو، تم کو ایثار کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں، اگر استعمال کرو گے تو وہ بھی سود کے زمرے میں۔ یہ 2-3 مسئلے گاؤں کے اندر بہت چل رہے تھے، اس مسئلوں کو بہت عام کرو، ہر کسی کو بتاؤ، جو کوئی اس طرح کا ویوہار کر رہا ہے اس کو بتاؤ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سود کے زمرے کے اندر آئیں گی۔ جی ابھی تو غیروں کا تو مسئلہ میں نے بتایا نا کہ غیروں سے سود لینا بھی نہیں ہے اور دینا بھی نہیں ہے۔ شریعت کا قانون میں نے بتا دیا، یہ تم انسانوں کے ساتھ قانون ہے، تم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیروں سے ویوہار کرو، کسی سے ویوہار کرو، تم کو نہ غیروں کا سود حلال ہے نہ ان سے تم کو کوئی چیز ہڑپ کرنا حلال ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ بھائی مسلمانوں سے سودی کاروبار نہیں کریں گے، غیروں سے کریں گے، تو ان سے حلال ہے ان سے کرو، کسی سے بھی کرو، جو چیز ناجائز ہے ناجائز ہے، سامنے والا ویوہار کرنے والا، سامنے بیٹھنے والا مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ اگر کبھی یہاں پر صرف مسلمانوں کی قید ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سودی ویوہار مت کرو، تو آج اکثر ہمارے مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹ مسلم بینک کے اندر ہے کہ غیروں کے بینک کے اندر ہے؟ وہاں سود نہیں آ رہا ہے، وہاں سود نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر شریعت یہ قید نہیں لگے، اور یہ قید کبھی ہوتی تو ابھی میں نے واقعہ بتایا بنو ثقیف اور بنو مخزوم کا، کہ غیروں کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم تمہارا سودی قرضہ نہیں دیں گے، سودی رقم نہیں دیں گے، اور ہماری جو رقم تمہارے ذمہ ہے وہ بھی کیا ہم نے معاف کر دی، جو مدل رقم ہے وہ تم ہم سے لو اور ہماری مدل رقم ہم تم کو دیں گے۔ تو سامنے والا کوئی بھی ہو، یہ مت سمجھو کبھی کاروبار کے اندر کہ مسلمان کو کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ابھی دیکھو دھوکہ،
دھوکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، غیر مسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے اپنے مال کے اندر عیب بھی ہو تو غیر مسلم کو بنا بتائے دیتے ہیں، مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں، ایسے لوگ غیر تو ہے اس کو دھوکہ دیو تو کیا ہو رہا؟ جی نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام انصاف کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کو دیکھیں گے۔ انصاف تم کو مسلمانوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اگر تم دھوکے سے اگر تم کاروبار کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، اس سے کمایا ہوا روپیہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ بیانے کی رقم، ایثار کی رقم، گروی کی رقم، یہ معاملہ چاہے مسلم تو ہو یا غیر مسلم سے ہو، مسئلہ اور قاعدہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سب کے لیے برابر۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، ہم یہاں پر ٹیکس دے رہے ہیں، امک کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہاں کا بینک کا جو سود آتا ہے وہ حلال ہے، یہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ بالکل نہیں، اسی بولنے کی باتیں ہیں، کسی نے ہوا کے اندر ایک افواہ چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کو اپنا لیا، لیکن تحقیق یہ ہے، یہ جو بھارت جو ملک ہے یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالامن والجمہوریہ ہے۔ اور دارالامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مصالحت ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے غیروں سے کہ ہم یہاں پر گرچہ ہمارے دھرم الگ ہے لیکن ہم یہاں پر مل جل کر رہیں گے، امن اور شانتی سے رہیں گے۔ امن اور شانتی کا مطلب کیا؟ جھگڑا نہیں کریں گے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ امن و شانتی کا مطلب ہم امن اور شانتی اور بھائی چارے سے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے اور تمہارے لیے برابر ہوں گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے دارالامن کے تعلق سے۔ یہاں پر ہم دارالامن میں ہیں تو یہاں کا سود بھی سود ہے، یہاں کی چوری بھی چوری ہے، یہاں کی ڈکیتی ہے، یہاں کی دھوکہ دڑی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ دارالحرب ہے، ہم غیر مسلموں کو دھوکہ دے سکتے، غیر مسلموں کا سود کھا سکتے، غیر مسلموں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہم ویوہار کے اندر یہ کر سکتے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ سود کی رقم چاہے تم غیر مسلموں سے لو یا مسلمانوں سے لو، وہ سود ہے، اس کا گناہ تم کو مل کر رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے وقت زیادہ ہو گیا، ایک چھوٹا سا آخری جو صورت ہے ہماری سورہ بقرہ کی آخری صورت، اس صورت کو سمجھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آج ہماری ختم ہے، آخری صورت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ قرآن شریف کی، جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں سنا کہ آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے عظیم صورت ہے، اسی طرح سے یہ جو آخری جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی للہ ما فی السماوات سے اینڈ تک، ان آیتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے 10,000 سال پہلے ان دو آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اور اس کی فضیلت آئی ہے، اس کی فضیلت یہ، جو بندہ رات کو سوتے وقت ان دو آیتوں کا ورد کر کے تلاوت کر کے سو جائے، یہ دو آیتیں اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو سوتے وقت پڑھ کر سونے کا معمول بنائے، یہ اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہے۔ اور قیام اللیل، صرف تہجد نہیں، قیام اللیل، قیام اللیل کہتے ہیں کوئی بندہ عشاء بعد سے لے کے فجر تک اللہ کے لیے عبادت کرتا رہے، اور تہجد کوئی بندہ آخری وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھے پھر سو جائے یا پھر فجر پڑھے اس کے بعد اپنے کام میں لگے، دو الگ الگ چیزیں۔ تو جو بندہ ان دو آیتوں کو رات میں پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے قیام اللیل اور تہجد کے کیا ہے؟ قائم مقام۔ وہ آیتیں کون سی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بڑی آسان آیتیں ہیں، آپ چاہے تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہو، جیسے ہم کو آیت الکرسی یاد ہے ویسے یہ بھی کیا ہو جائے گی یاد، اور الٹا آیت الکرسی سے یہ آیتیں کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اس لیے فکر یہ کرے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پاس اوقات ہی اوقات ہے، ان دو آیتوں کو کیا کر لے؟ یاد کر لے، اور روزانہ سوتے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لیا کرے۔ اب یہ پوری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے۔ ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، ترجمے کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی۔ ترجمہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو چیزیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو یا اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو اس کا حساب تم کو اللہ کو دینا پڑے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ معاف کر لے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ کیا کرے؟ عذاب دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قدرت ہے اور قدرت رکھنے والے اور قادر ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو رسول تھے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے اور مومنوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان سب لوگوں نے یعنی کہ مومنوں نے اور رسول نے ایمان لائے کس پر؟ سب سے پہلے اللہ پر، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر۔ یہ ایک یہاں پر میں ترجمے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہاں پر جو فرشتوں کا جو ذکر ہے نا، یہ بار بار یہ آگے بہت دفعہ آئے گا۔ اچانک ذہن میں ایک بات آگے آپ سمجھ لیں،
یہاں پر ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہے. وہ ملائکتی ہی، اصل میں ایک فرقہ جو ابھی بھی ہے مسلمانوں کے اندر ہی، وہ فرشتوں کے وجود کا قائل نہیں ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ فرشتے ہے ہی نہیں، اور فرشتوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کا انکار کر دیا انہوں نے. اور ابھی میں ایک نام اگر آپ کو لوں گا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یار آپ نے کس کا نام لے لیے. سر سید احمد خاں، اس کی جینتی منائی جاتی ہے، ابھی اس کی جینتی ہوئی، اس کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے. یہ جو بندہ تھا جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، پتہ نا، سر سید احمد خاں، بڑی داڑھی وغیرہ دکھتی ہے. ان کا جو نظریہ تھا، یہ اہل سنت جماعت سے تھوڑا ہٹے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی تحقیق سے سائنس کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا. اور وحی جو آتی نا آسمان سے، اب جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام بھی اسکپ ہو گئے. اب جبرائیل علیہ السلام ہی نہیں رہے تو پھر وحی لانے والے تو وہی ایک صحابی تھے. تو فرشتوں کا انکار ہوا تو وحی کا بھی انکار ہو گیا. وحی کا کیا ہوگا؟ انکار ہو گیا. اور وحی کا انکار ہو گیا تو پھر قرآن کیسے آیا؟ بیچ میں کنیکشن تم نے ختم کر دی، بیچ میں جو ذریعہ تھا وہی ختم کر دی. تو بہت سارے علماء نے ان کے اوپر اس زمانے میں کتابیں لکھی تھی. میں دونوں باتیں آپ کو بیان کروں. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خاں وہ کچھ چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی، بہت بڑے اسکالر تھے، دینی لائن سے بھی، دنیا میں فلاسفر بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، اور اسلامک نالج بھی ان کو بہت زیادہ تھا. ہو سکتا ہے علماء اکرام کی صحبت میں رہتے تھے، مولانا علی میاں ندوی وغیرہ کی صحبت میں وہ رہا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ وغیرہ کر لی ہوں گی، ہو سکتا ہے. ہم کو مومن سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میں موت سے پہلے انہوں نے، پر ان کا نظریہ یہ بنا تھا، اور اس نظریے کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی تھی، اور بہت سارے لوگ ان کے نظریے کے حامل ہو گئے تھے. اس وجہ سے قرآن شریف کے اندر بار بار آپ کو دکھے گا کہ اس نظریے کے حامل کفار مکہ بھی تھے. وہ فرشتے کیا ہے سمجھتے نہیں تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے. یار یہ فرشتے تم نے کبھی ہم نے سنے نہیں فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتہ آ رہا، ہواؤں کا فرشتہ الگ، موت کا فرشتہ الگ، پانی برسانے کا فرشتہ الگ، سور پھونکنے والا بھی ایک الگ فرشتہ، وہی لانے والے بھی الگ فرشتہ، پھر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے لاکھوں کروڑوں فرشتے، بیت المعمور کا طواف کرنے والے ہزاروں کروڑوں فرشتے، اتنے فرشتے. بڑی یہ فرشتے بنانے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ اس طرح سے کفار مکہ نے بھی اس زمانے میں فرشتوں کا انکار کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیسک ایمان کے اندر فرشتوں پر ایمان لانے کو لاگو قرار دیا کہ جب تم اللہ رسول پر ایمان لا رہے ہو تو تیسری چیز تم کو فرشتوں پر ایمان لانا ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اپنے نظام قدرت کے بہت سارے امور کے اوپر معمور کر دیا ہے. اس بات کا عقیدہ ہونا، اگر تمہارے عقیدے میں کبھی فرشتوں کا انکار ہے تو تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. یہ ایک چھوٹی سی بات آ گئی جملے معطرہ طور پر، تو میں نے آپ کو بتا دی. آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. وہ کتب ہی، کتابوں پر ایمان لانا مطلب کیا؟ قرآن کا ہمارے پر ایمان، ہمارا ایمان ہے. اس طرح سے تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ان پر ہمارا ایمان ہو. پر ایمان کیسا کہ یہ صحیفے اور کتابیں منزل من السماء ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آگے ہے وہ رسول ہی، اور تمام انبیاء اکرام کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پر شریعت تو ہمارے نبی کی چلیں گی، پر ایمان ہمارا سب کے اوپر ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں یہ سارے برحق تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، اس میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دین کی دعوت دی. کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک. تو ہم سارے انبیاء اکرام کے اوپر بھی ایمان لائے، پر ہمارا جو شریعت جو چلیں گی وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گی. آگے ترجمہ دے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں سے کسی میں امتیاز نہیں کرتے کہ یہ رسول بھاری ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ کم ہے. سب نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. جو مقام آدم علیہ السلام کا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو مقام نوح علیہ السلام کا ہے وہی مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. سب نبی ہمارے نگاہ کے اندر کیا ہو؟ برابر ہو. یہ قرآن ہم کو تعلیم دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھا رہے، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے ہم نے ان باتوں کو سن لیا، ہم نے اطاعت کری، یا اللہ ہم کو اپنی مغفرت سے نواز دے، ہم آپ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. پھر اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا. طاقت سے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، طاقت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں. مطلب کیا؟ جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے، تم کر نہیں سکتے، اس کو تم نے چھوڑ بھی دیا نا، تمہارا مواخذہ نہیں. تمہارا کیا ہے؟ مواخذہ نہیں. ترک ایک فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو افتاء کے سال میں ہم کو پڑھایا جاتا ہے، ترک الاحسان لا یکون احسان. چلو میں تم کو ایک چیز بتا دوں. اصل میں شریعت اتنی زبردست ہے، سمجھنے بیٹھو نا اتنی باریکی اس کے اندر، بہت مزہ آتا ہے.
ایک قاعدہ ہے ترک الاحسان لا یکون احسان، کہ کسی کے اوپر احسان کر سکتا تھا نہیں کیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثال کیا بیان فرمایا ہمارے فقہاء نے، جیسے کہ ایک بندہ ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اور وہ اس راستے سے جا رہا ہے، زمزم کالونی کی طرف جا رہا ہے، اور آگے کیا ہے، ایک کنواں ہے، ایک کیا ہے، کنواں ہے۔ اب تم کو پتہ ہے آگے کنواں ہے، اور یہ اندھا اس روڈ سے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ جا کے کنویں میں گر جائے گا۔ اب احسان تو یہ ہے کہ تم جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اتنا کنواں اوورٹیک کرا کے دے دو، پار کرا کے دے دو۔ لیکن تم کو کچھ کام ہے، تم اپنے کام میں لگے ہوئے، اور کسی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا اس کو، کیا کر دیا، چھوڑ دیا، بھائی چل جا رہا ہے تو جا، احسان نہیں کیا اس کے اوپر۔ وہ بندہ گیا، جا کر کنویں میں گر گیا، اب مر گیا، تم ذمہ دار رہیں گے؟ اللہ فرماتے تم ذمہ دار نہیں۔ احسان کر سکتے تھے نہیں کرے، تمہاری طاقت جتنی تھی تم اس کو بتا دیے۔ یا پھر ایسا، اس کی ایک مثال فقہاء نے یہ بھی دی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس راستے جا رہا ہے اور آگے کے راستے کچھ ڈاکو ہے، وہ مال لوٹ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، سامان کو لوٹ رہے ہیں، تو تم نے اس کو بتا دیا کہ بھائی اس راستے سے مت جا، آگے کیا ہے، دھوکہ ہے، پر وہ پھر بھی گیا۔ اب تمہارے اندر اتنی طاقت تھی کہ تم اس کو پکڑ کے روک سکتے تھے، یار بابا مت جا، سن میری بات، پر تم نے کیا نہیں سنتا، جاتا جا۔ اب وہ آگے گیا، اس کا جان مال سب لوٹ گیا، ذمہ دار تم ہے؟ بات سمجھ رہے؟ تم ہے نہیں۔ شریعت نے کیا کہا کہ تم احسان کر سکتے تھے پر تم نے احسان نہیں کیا، اور تمہارے احسان نہ کرنے کی وجہ سے سامنے والا مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں لیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے اندر بہت سارے قاعدے نکلتے۔ بس ایک چیز یاد رکھیں، اللہ نے ہم کو جو طاقت جو دی نا، طاقت، اس طاقت سے زیادہ کا ہم کو مکلف نہیں بنایا۔ جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ جیسے بے صدقہ خیرات کرنا، اب تمہاری کمائی کتنی ہے، مہینے کے تم 10-15 ہزار روپے کما رہے ہو، اور مہینے کے 10,000 روپے صدقہ بھی دے رہے ہو، یہ بیوقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیوقوفی۔ کما رہا 15,000، 10,000 روپے صدقہ دے رہا ہے، طاقت سے زیادہ ہو رہا نا۔ طاقت کتنی ہے، کتنی طاقت ہے؟ تو نے 15,000 روپے مہینے یہ کمایا، سب مہینے کے اخراجات نکل کے تیرے پاس 5,000 روپے سیونگ ہو رہا ہے، اس 5 میں 2,500 روپے خرچہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن 15 کما رہا ہے اور 10 خرچہ کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ خرچ کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے، یہ آیا ہوں۔ ارے خرچ کرنے کی فضیلت آئی ہے، وہ اگلا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ تیری ماں کا تجھ پہ حق، تیری بیوی کا تجھ پہ حق، تیرے بچوں کا تجھ پہ حق، تیرے گھر کا تیرے اوپر حق، تیرے ماتحتوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد غریبوں کی مدد ہے۔ تو نے پہلا اسٹیپ چھوڑ دیا، اور دوسرا اسٹیپ کیا کرا؟ بھائی خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت انعام رکھا ہے تو میں خرچ کرتا رہوں۔ تو طاقت سے زیادہ کا اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر آگے وہی دعا کے الفاظ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم سے کچھ غلطی اور خطا ہو جائے۔ ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حمل الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال جیسا بوجھ تو نے پچھلی قوموں کے اوپر ڈالا۔ اب یہ بہت بڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے ایک کوئی صورت کے اندر اس کا مکمل تذکرہ آ رہا ہے، سورہ اعراف کے اندر یا سورہ مائدہ کے اندر، تو بتا دوں گا کہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے بوجھ کو ڈالا تھا۔ اب ایک مثال آپ کو دے دوں، آپ کے بدن کے اوپر پیشاب لگ گئی، ادھر پہ پیشاب یا پاخانہ لگ گیا، آپ نے 3 مرتبہ دھوئے، کیا ہو گیا؟ پاک۔ یہ کپڑا ہے آپ کا، کپڑے کے اوپر پیشاب پاخانہ لگ گیا، آپ نے 3 مرتبہ دھو کے نچوڑ دیا، پاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا کہ کپڑے کے اوپر اگر کبھی پاخانہ نجاست لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹ کر پھینکنا، 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ بوجھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری شریعت میں کیا ہے؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ان کی شریعت میں ایک دم آر نہیں تو پار، اور ہمارے یہاں پر 3 مرتبہ دھو لو تو، ایسی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال جیسا بوجھ آپ نے پچھلی قوموں کے اوپر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ واعف عنا، ہم کو معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے۔ وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے اوپر کیا کر ہماری مدد و نصرت فرما۔ ان 2 آیتوں کو آپ کیا کر لے، یاد کر لے، روزانہ اس کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے۔ 2 فضیلتیں میں نے بتائی حدیث کے اندر آتی ہے کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، یہ 2 آیتیں آپ کے لیے تہجد اور قیام اللیل کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کن سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دعا پڑھ لے بھائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔